السلام علیکم۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث آنے والی اس قدرتی آفت کے نتیجے میں 1,000 سے زیادہ افراد کی جان جا چکی ہے، جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ زخمی ہیں۔ ہمارا انفراسٹرکچر نیست و نابود ہو گیا ہے۔ یہ بارشیں جو ہیں جو چند ماہ پہلے شروع ہوئی تھی، ان کی وجہ سے سیلاب جو آئے ہیں اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اب تو بلکہ دنیا بھی جانتی ہے۔ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، ان کا یہ تخمینہ ہے کہ پاکستان کو $160 ملین، تقریباً 35 ارب روپے کی ضرورت ہوگی اس متاثرین کی امداد کے لیے۔ اگر آپ کراچی میں یا لاہور میں یا کسی بھی بڑے شہر میں رہتے ہیں اور آپ باہر نکلیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر چوراہے کے اوپر بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے ڈونیشن جمع کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ پھر واٹس ایپ گروپ پہ آپ کے اپنے دوست احباب ہوں گے جو کہ آپ سے کہتے ہوں گے کہ یہ ہم راشن جمع کر رہے ہیں یا ہم پیسے جمع کر رہے ہیں، اس کی مدد کریں۔ بے شک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان کے کام کو سراہتا ہوں۔ میں آپ کو جو ہے آج اپنی آنکھوں دیکھا حال بتانا چاہتا ہوں۔ اگست کی 30 کو نہیں، ٹیوزڈے کی صبح کو میں کراچی سے لاہور ڈرائیو کر کے آیا۔ تو پہلے 2 گھنٹے کا سفر، یعنی کراچی سے حیدرآباد تک کا سفر تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی آسانی سے گزر گیا۔ جو زمینیں عام طور پہ بنجر ہوتی ہیں آپ کو آتے ہوئے نظر آتی ہیں، وہ گرین ہو چکی ہیں، ان میں جھاڑیاں اگ گئی ہیں، پودے اگ گئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ نیشنل ہائی وے 5 پر آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی ٹریفک بیک اپ ہو رہی ہے۔ ٹریفک بیک اپ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہلکی ہلکی رینگ رہی تھی اور لیکن چل رہی تھی۔ مین مسئلہ اس وقت پہنچا جب ہم نوشہر و فیروز پور سے رانی پور کا جو سفر ہے، جو کہ تقریباً 82 کلومیٹر 82 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اب یقین کریں کہ اس 82 کلومیٹر کے سفر کو طے کرنے کے لیے ہمیں 10 گھنٹے لگے، 10 hours to cover only 82 کلومیٹر، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم 8.2 کلومیٹر کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہے تھے۔ اتنی سلو گاڑی میں نے زندگی میں کبھی نہیں چلائی۔ خیر، مسئلہ صرف یہ بھی نہیں کہ جو ہے نا گاڑی سلو چل رہی تھی، مسئلہ یہ تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے وہاں پر اس چھوٹے سے 82 کلومیٹر کے پیچ کے اوپر دو بڑے روڈ بلاکس ہیں، دو بڑے باٹل نیکس ہیں اور 3 چھوٹے چھوٹے ہیں۔ جو بڑے ہیں ان میں یہ کہ روڈ بیسیکلی ختم ہو گئی ہے، آپ کو پانی کے اوپر کیچڑوں کے اوپر سے گزر کے جانا ہوتا ہے، اور جو چھوٹے ہیں ان میں روڈ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی ہے لیکن کیچڑ ہے، ایک طرف پانی ہے، ایک طرف آپ کو تقریباً آپ یوز سے کہ کوارٹر آف روڈ آپ کو نظر آتی ہے، تو اس کے اوپر آپ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو کر کے منور کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ 82 کلومیٹرز کے پیچ کے اوپر مجھے ایک بھی رینجر نظر نہیں آیا۔ مجھے 2 ٹریفک کاپس یعنی وائٹ یونیفارم والے پولیس آفیسر اور ایک ریگولر سندھ پولیس کا کاپ، نیشنل ہائی وے کا کاپ نظر آیا۔ یہ تینوں بیچارے مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے سکون سے دیکھ رہے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ کر بھی کیا سکتے ہیں، یہ ان کے پاس نہ کوئی طریقہ کار ہے ٹھیک کرنے کا، نہ یہ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اس سفر کے دوران آپ کو ہر چند منٹ کے بعد گاڑی روک کر لوگوں سے مدد لے کر کے سڑکوں کے اوپر راکس یا لکڑیاں جو تنے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے وہ پھینک کر کے تھوڑی سی روڈ کو آپ لیول کرتے ہیں، اس کے اوپر سے آپ گاڑی چلا کے آگے جاتے ہیں۔ آپ جب چلے جاتے ہیں تو آپ کی پیچھے والی گاڑی کو آنے کے لیے پھر وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے مدد کرنے والے جو تھے نا، یہ ٹرک ڈرائیورز جو بیچارے اپنی گاڑیاں پارک کر کے روڈ کے اوپر، وہ یہ جو حصہ ہے وہ پارکنگ لاٹ ہے، وہ ہائی وے نہیں ہے، ان میں ٹرکس کی لائن لگی ہوئی ہے۔ 2 لین ہائی وے ہے یہ، لیکن میں 3 لائنیں ٹرکس کی لگی ہوئی ہیں، اور ٹرک کے نیچے میں سائے کے اندر، ٹرک کے سائے کے نیچے ڈرائیور اور ان کے اسسٹنٹس وغیرہ جو ہے وہ شیڈ میں بیچارے آرام کر رہے ہیں کتنے گھنٹوں سے، دنوں سے، کئی نے تو وہاں پہ راتیں بھی گزاری ہیں سامان کے ساتھ۔
ان کے ٹرکوں میں پیرشیبل آئٹمز بھی موجود ہیں، ان کے ٹرکوں کے اندر وہ ساری سپلائز موجود ہیں جو کہ کراچی سے باقی ملکوں میں جا رہی ہوتی ہیں. وہ پورا ایک حصہ اسٹینڈ اسٹل پر آیا ہوا ہے. وہاں پر کوئی پولیس نہیں موجود ہے، وہاں پر کوئی فوج کی گاڑیاں نہیں موجود ہیں. مجھے دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ اتنے سارے لوگ بیچارے جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بڑی شہروں کے اندر چندہ جمع کر رہے ہیں، وہ لوگ اگر اپنی اسی جوش و خروش کے ساتھ سندھ کے چیف منسٹر کے پاس جا کر ان کو شرم دلائیں، ان کو بولیں کہ بھائی آخر ہم نے تم کو کس لیے الیکٹ کیا ہے، تمہیں کس چیز کی تنخواہ ملتی ہے، تو کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے چھپے ہو یا صرف وہاں پر شو اپ ہوتے ہو جہاں پہ کہ ٹی وی کا کیمرہ آتا ہے. بغیر ٹی وی کے کیمرے کے اور 50 پروٹوکول کی گاڑیوں کے آپ کہیں جاتے نہیں ہو، اور اب جہاں پہ جاتے ہو وہاں پہ اور لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہو. آخر ایسا کیا ہے؟ یہ لوگ آخر اس بارے میں انہوں نے پلان کیوں نہیں کیا تھا؟ 2010 میں بھی تو یہی مسائل آئے تھے نا. 2010 میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آج بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو کیا پیپلز پارٹی والوں کو، ان کے لیڈرز کو، ان زرداریز آف دا ورلڈ اور بلاولز آف دا ورلڈ کو اتنی شرم نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کی نیچرل ڈیزاسٹر کی پریونشن کے لیے کچھ کریں؟ نیچرل ڈیزاسٹر تو ہوں گے، ہوتے رہیں گے. آج کی جو ماحولیاتی مسائل ہے اس کی وجہ سے تو اور بھی ہوں گے، چاہے وہ کووڈ-19 پینڈیمک کی صورت میں ہو، یا سیلاب ہو، یا لینڈ سلائیڈ ہو، یا ہریکین آئے، یا کیمیکل اسپل ہو. یہ سارے جو ہیں وہ ڈیزاسٹرز ہیں نا. ان ڈیزاسٹرز کی پریونشن کے لیے، ان ڈیزاسٹرز کی مینجمنٹ کے لیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ سندھ نے اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کیا؟ میں ہو سکتا ہے غلطی پر ہوں، اور اگر میں غلطی پہ ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیزاسٹر کی پریونشن میں ان کے پیسے نہیں بنتے اور ڈیزاسٹر کی مینجمنٹ میں ان کے پیسے بنتے ہوں؟ میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن ایسے ہی خیال آتا ہے دن میں، خاص طور پہ جب آپ اتنی مشکل سے سفر کر کے گزرے ہو تو آپ کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے کہ بھئی جب آپ سندھ میں سفر کرتے ہیں، خاص طور پہ نیشنل ہائی وے 5 پہ سفر کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی تیسری دنیا میں سفر کر رہے ہیں. اور جب آپ سکھر سے آگے موٹر وے پہ چڑھ جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ امریکہ میں یا کینیڈا میں گاڑی چلا رہے ہیں. اتنا فرق کیوں؟ ایسے مسائل سندھ کے اندر کیوں ہیں آخر؟ ان سوالات کا جواب جو ہے، اگر آپ حضرات جو سڑکوں کے اوپر ڈونیشن جمع کر رہے ہیں کریں، میں بہت سراہتا ہوں آپ سبوں کی محنتوں کو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے کہ آپ اور کریں اپنے ہم وطنوں کے لیے. لیکن بھائی آپ جو ہے جن لوگوں کو ووٹ دے کر کے حکومت میں لاتے ہو، یا اگر آپ ان کو ووٹ نہیں دیتے ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہو بھائی ہم تو اربن سندھ کے لوگ ہیں، ہم تو جو ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ ہی نہیں دیتے. تو لیکن سندھ اسمبلی تو کراچی کے اندر ہے نا، وہاں پہ جا کے دھرنا ڈالو بجائے اس کے کہ انٹرسیکشنز پہ پیسے جمع کرنے کے. آپ کا چیف منسٹرز ہیں، آپ کے ممبرز آف پروونشل اسمبلیز ہیں، وہ کب کام آئیں گے آپ کے؟ ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ کبھی اس کے بارے میں سوچیں آپ کہ آخر ہم صرف اور صرف اپنی مدد آپ کرنے کے چکر میں جو کام حکومتوں کو کرنا چاہیے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یا تو پرائیویٹ ادارے آ کے کر دیں یا سٹیزنز کر لیں. اور پھر ہم 2 ہفتے تک شور مچاتے ہیں کہ پاکستانی عوام تو اتنی اچھی ہے، دیکھیں جی اچھا ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ ذمہ داری، سڑکیں بنانے کی ذمہ داری، یہ سندھ میں رہنے والے ہاریوں کی نہیں ہے، ان مزدوروں کی نہیں ہے، ان ٹرک ڈرائیوروں کی نہیں ہے جو کہ سڑک پہ اسٹک ہو گئے. یہ ان پولیس والوں کی ہے، ان بیوروکریٹس کی ہے جن کو کہ ہمارے ٹیکس سے جن کی سیلری دی جاتی ہے. یہ ان سیاست دانوں کی ہے جن کو کہ آپ نے الیکٹ کیا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، بچوں، میں آپ سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم when something like this happens, show up at the National Assembly, show up at the Provincial Assembly, at the National Assembly. Knock the doors of your elected representatives. Go to the bureaucrats. ان کو اٹھائیں، ان کو جگائیں، پولیس والوں کو شرم دلائیں.
رینجرز کو کراچی سے نکال کے نیشنل ہائی وے پہ کیوں نہیں بھیج رہے ہیں ابھی تک آپ لوگ؟ آخر ایسا کیا ہے کہ یہ ایک 82 کلومیٹر کا پیچ آپ سے نہیں سنبھل رہا؟